بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں آرش وائس۔ تقریباً 764 سال قبل کائرو سے بند شاہی فصیل کا دروازہ اندر سے کیا کھلا کہ مسلمانوں پر کچھ اور دروازے کھلے بھی اور بند بھی ہوئے، جن میں سے ایک کلوپترا کے اس صندوق کی مانند تھا جس میں بلائیں قید تھی اور بند ہونے والوں میں سر فہرست علم فنون کا تھا۔ سندل سے بنا یہ شاہی محل کا وہی دیو ہیکل دروازہ تھا جسے جب آگ لگائی گئی تو اس کی مہک نے لاشوں سے اٹھتے تعفن کو وقتی طور پر خوشبو میں بدل دیا تھا۔ ذکر ہو رہا ہے خلیفہ ہارون الرشید اور شہرزاد کے الف لیلوی شہر بغداد کا۔ سال ہے 1258۔ عباسی خلافت قائم ہے اور اس کی آخری خلیفہ مستعصم کا دور ہے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر ہے۔ انجینئرنگ سے لے کر علم و فضل، سائنس، زراعت اور خوشحالی تک سب کچھ موجود ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن ہزاروں میل دور سے اسے تاراج کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اس کی بنیاد مستعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر بن منصور نے سال 762 میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ دنیا بھر سے فلسفی علماء، سائنسدان اور ادبا یہاں پہنچنے لگے۔ علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان بابا الجبر الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی الکندی، مشہور مفکر الغزالی سمیت کئی اہم شخصیات یہیں رہائش پذیر۔ اس دور کے ایک شہر نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا: دجلہ کا کنارہ حسینوں سے پر تھا اور شہر کا چکمہ رخوں سے چمکتا تھا۔ ہر طرف شادابی تھی، تاہم دوسری طرف کچھ منفی چیزیں بھی تھیں۔ دولت کی فراوانی نے تن آسانی کو جنم دیا تھا۔ فرقہ وارث عروج پر تھی، کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مباحث ہوتے تھے۔ مستعصم کا پورا نام ابو احمد المستعصم باللہ عبداللہ بن منصور المستنصر تھا۔ وہ 37ویں اور آخری عباسی خلیفہ تھا۔ سن 1213 میں پیدا ہوئے اور 1244 میں خلیفہ بنے۔ ابن الالکمی ان کا وزیر خاص تھا، تاہم خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے وہ اندر سے اس خلافت کے خلاف تھا۔ جب اسے چین اور روس کے وسطی علاقے منگولیا سے اٹھنے والے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا جو آئے روز ملکوں پر ملک فتح کیے جا رہا تھا، تو اسے پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ ہلاکو خان منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ وہ بھی اپنے دادا اور باپ کی طرح ساری زندگی قتل و غارت میں جتا رہا۔ 1256 میں اس کو اس وقت ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا جب وہاں ایک باغی گروہ سر اٹھا چکا تھا، تاہم ہلاکو خان نے اس کو کچل دیا اور اس کے بعد بھی کئی ممالک پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جب اسے ابن الالکمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا جو منجنیقوں اور بارودی مواد سے لیس تھی۔ ابن الالکمی کو علم ہوا تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ ہمیں اتنی بڑی فوج ایسی ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ ہلاکو خان سمیت 29 جنوری 1958 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا: لوہے کے سوئے کو گھونسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں بھی پناہ ملے گی، نہ آسمانوں میں۔ چونکہ اس وقت تک خلیفہ کو امید تھی کہ مراکش اور دوسرے ممالک اس کی مدد کو آئیں گے، اس لیے ہلاکو کو جوابی خط لکھا: چند روز کی خوش قسمتی سے تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے باخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہی نشانہ بناتے رہے، جس پر خلیفہ نے فوج کو مقابلے کے لیے بھیجی جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی اور چند دن کے اندر زیادہ تر فوجی مارے گئے۔ شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم متفکر تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن الالکمی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں جیسا کہ اس نے خط میں لکھا ہے تو شاید بات بن جائے، کیونکہ اسے مال و دولت سے غرض ہے، جو خلیفہ کے پاس بے تحاشا ہے وہ لے کر چلا جائے گا۔ خلیفہ نے اس تجویز پر غور شروع کر دیا۔ فروری 1258 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھے تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انہیں کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو نکال کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ نے پیش کیے جانے والے خوان کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ خلیفہ بولے میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو بولا تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کیں؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں درع ابو نہ کرتا۔
جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ مستعصم کی موت۔ مغولوں کی روایت کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے گئے جب تک موت واقع نہ ہو گئی۔ ہلاکو کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی دریا دجلہ کا پانی کئی روزوں تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔